برادری کے والے کے ساتھ کھڑے ہو، برادری والے نے گناہ کبیرہ کیا ہے، شراب پی ہے، اس شرابی کے ساتھ کھڑا ہو، برادری والے نے ظلم کیا ہے، ظالم ہے برادری والا، اس نے ظلم کیا ہے، ہم برادری کے ساتھ کھڑے ہو، برادری والے نے کسی کا مال غصب کیا ہے، یتیموں کا مال اس نے ہٹایا ہے، قبضہ کیا ہے، ہم اس برادری والے کے ساتھ کھڑے ہو، کیا بات کرتے کہ یار برادری کو دیکھیں، تمہاری برادری کا مسئلہ ہے، نہیں، اس وقت یہ ہو برادری بات کی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت پہلے ہے، برادری بعد میں ہے، اللہ اس کے رسول کی تابعداری فرما برداری پہلے ہے، برادری بعد میں ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت، ایمان، یقین یہ پہلے ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت یہ ہے کہ فرمایا ظالم کا ساتھ نہیں دینا، فاسق کا ساتھ نہیں دینا، زانی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، شرابی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، فاسق کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، جواری کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، سود خور کے خلاف جو ہے وہ ساتھ کھڑا نہیں ہونا۔ تو اللہ اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ برادری کو چھوڑے، اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرے۔ اب برادری کو وہاں پر چھوڑ دے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو دیکھیں، اللہ اس کے رسول کی محبت یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر برادری والا غلط ہے تو چھوڑ دے، ظالم ہے، مظلوم برادری کا نہیں ہے، غیر برادری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ کہتی ہے کہ برادری کو چھوڑے، کیونکہ وہ ظالم ہے، مظلوم غیر برادری ہے، فرمایا اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، اس سے اللہ اور اس کا رسول تمہارے سے راضی ہو جائے گا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، کہ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہیں کس سے زیادہ ہونی چاہیے؟ تمہاری اولاد سے، تمہاری بیوی سے، تمہارے بچوں سے، تمہارے ماں باپ سے، تمہاری بہنوں سے، تمہارے بھائیوں سے، تمہاری برادری سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ ساری باتیں پچھلے جمعے بھی بات ہوئی تھی، فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور مال سے محبت بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اب مال سے محبت زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا، فرمایا تجارت سے بھی زیادہ، تجارت سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اب مال سے زیادہ محبت جنہوں نے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عبرتناک نشان بنایا۔ تھوڑا سا مال آ جائے، ایک تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں کے پاس آ گیا ہے مال، یہ تکبر کرنے لگا ہے، فلاں ہے، شاید ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو، ہم یہ ایسا الزام تراشی کر رہے ہوں، اللہ اسے بھی بچائے، اللہ ہمیں بھی ایسے گناہ سے بچائے۔ لیکن جو مال کے اوپر تکبر کرتے ہیں، اکڑ کر چلتے ہیں اور ساتھ والے کو کہتے ہیں کہ بھائی میرا جو ہے وہ رتبہ زیادہ ہے، مال میرے پاس زیادہ ہے، زمین جائیداد میرے سے زیادہ ہے، اس سے کم ہے، اسے کم سمجھتے ہیں، تو وہ یاد رکھ لیں ان کے عبرتناک چہرے اللہ نے قرآن میں دکھائے ہیں۔ قارون تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے اوپر لد کر جو ہے وہ چلتی تھی، اور اتنا جو ہے وہ خزانہ، فرمایا جب تکبر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین کو حکم دیا ہے زمین اسے پکڑ لے، زمین نے ایسا دبوچا، ایسا پکڑا، فرمایا قیامت آ جائے گی، وہ زمین میں ابھی تک دھنستے جا رہے ہیں، قیامت تک وہ زمین میں ہی دھنستے چلے جائیں گے۔ وہ مال کہاں گیا؟ شداد نے تکبر کیا، کہا یہ میرے پاس اتنا مال ہے تو مجھے اس جنت کی کیا ضرورت جو جنت قیامت والے دن دکھائی جائے گی، جس جنت کو عیاں نہیں کیا گیا،
کہا میں جنت ادھر بناتا ہوں، مال ہے نا میرے پاس، خزانے ہیں میرے پاس، باغات ہیں میرے پاس، لڑکیاں ہیں میرے پاس،